بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 4، اور یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 3208، کتاب بدء الخلق، اور یہ کہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2647، کتاب القدر، باب کیفیت خلق الآدمی۔ اور ناظرین کرام، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس بات کا تعلق ہے انسان کے تخلیقی مراحل سے۔ لہذا آج کی ہماری اس نشست کا عنوان یہی ہے کہ انسان کے تخلیقی مراحل، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس گفتگو کا اور ان ارشادات کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے اور یہ کہ سبق حاصل کرے اور اس بات کو سمجھے اور یاد رکھے کہ میں کن کن مراحل سے گزر کر اس دنیا میں آیا ہوں، کہ آج یہ میرا یہ جسم، یہ میرے ہاتھ پاؤں اور میرا یہ سراپا، اور یہ کہ بولنے کی یہ صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت، اور یہ میری قوت بینائی، میری یہ آنکھیں، اور میری یہ سماعت، یہ بصارت، یہ میرے کان، یہ میرا دل، یہ تمام تر میرا جسم، یہ اللہ کی طرف سے یہ قیمتی ترین نعمتیں جو مجھے آج میسر ہیں بغیر مانگے ہوئے۔ تو میرا یہ جسم اس دنیا میں آنے سے قبل کہاں تھا، کس کیفیت میں تھا، اور یہ کہ کن کن اور کیسے کیسے مراحل سے اور کیسی کیسی شکلوں سے گزرنے کے بعد مجھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس حال میں، اس کیفیت میں، اس دنیا میں پہنچایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور یہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، میری آخری منزل کیا ہوگی، میرا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا۔ انسان ان تمام باتوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرے اور یہ کہ عبرت اور نصیحت حاصل کیا کرے۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ الصادق المصدوق ہیں، صادق بھی ہیں یعنی انتہائی سچے، اور مصدوق بھی ہیں یعنی ان کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں جو کچھ بھی باتیں بتایا کرتے ہیں، ہم بغیر کسی شک و شبہے کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، ہم فوری طور پر دل و جان سے
اس کی تصدیق کیا کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اسے تسلیم کیا کرتے ہیں۔ تو صادق کے معنی ہو گئے سچا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں۔ اور مصدوق کے معنی ہو گئے کہ جس کی تصدیق کی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں ہم بلا چون و چرا اس کی تصدیق کرتے ہیں، اسے سچا قبول کرتے ہیں دل و جان سے۔ تو ظاہر ہے کہ تمام صحابہ کرام اور یہ کہ پوری امت، ہر امتی، ہر مسلمان کی کیفیت تو یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر ارشاد، آپ کی ہر حدیث مبارک، آپ کی ہر ایک پاکیزہ تعلیم، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، تو ہر مسلمان کی تو صورتحال یہی ہے کہ وہ بلا چون و چرا قبول کرتا ہے، سر تسلیم خم کیا کرتا ہے۔ تو پھر یہاں یہ حدیث بیان کرتے وقت بطور خاص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کیوں ارشاد فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، وہ نبی برحق کہ جو الصادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اور جن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ بطور خاص یہاں یہ حدیث بیان کرتے وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد یعنی الصادق المصدوق، یہ دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس لیے بیان فرمائیں کہ آگے اس حدیث میں جن باتوں کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں جو باتیں بتائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں کہ وہ نظر آنے والی نہیں ہیں۔ ان باتوں کا یا ان چیزوں کا تعلق ہے عالم غیب سے، غائبانہ چیزیں کہ انسان ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اگرچہ یہ اور بات ہے کہ آج کے اس جدید دور میں اگر کوئی انسان مشینوں کے ذریعے، جدید آلات کے ذریعے اسے دیکھ لے شکم مادر میں، کہ جب وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا بلکہ وہ ابھی تک اپنی ماں کے وجود کا حصہ ہے، وہیں مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ جدید آلات کے ذریعے اگر کوئی دیکھ لے تو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ جدید آلات تو ان کی ایجاد کے لیے انسان کو یہ عقل، یہ سمجھ، یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے عطا فرمودہ ہے، ورنہ انسان کو خود بخود یہ عقل تو نہیں مل گئی۔ اور یہ کہ ہر ایک کو تو یہ عقل نصیب نہیں ہے، تو پھر جس کسی کو عقل نصیب ہے کہ کسی کو نصیب ہے، کسی کو نصیب نہیں ہے، اگر یہ چیز اپنے اختیار میں ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسا انسان کوئی کیوں ہوتا کہ جو عقل سے محروم ہو، کوئی دیوانہ کیوں ہوتا، ہر کوئی پہنچا ہوا عقل مند ہی ہوتا۔ تو جب یہ چیز اپنے ہاتھ میں، اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ عقل اور یہ کہ یہ بڑی بڑی ایجادات، یہ سبھی کچھ ایجاد کرنے کے لیے عقل جو کہ ضروری ہے، تو یہ عقل بھی انسان کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ ہے۔ مزید یہ کہ انسان اگرچہ ان غائب چیزوں کو آج کے دور میں، جدید دور میں دیکھ سکتا ہے، لیکن براہ راست تو نہیں دیکھ سکتا، کہ یہاں بھی انسان کی کمزوری کا پہلو واضح نمایاں ہے کہ انسان براہ راست نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ ان آلات کے ذریعے دیکھے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں جو کہ پوشیدہ ہیں کہ انسان ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت سے اور یہ کہ بطور معجزہ یہ چیزیں اس دور میں یعنی 8 سے 1442 سال قبل یہ چیزیں بیان فرمائیں۔ تو چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پوشیدہ ہیں، نظر نہیں آتی، لہذا دیکھے بغیر ہم ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں سچا مانتے ہیں، درست مانتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتائی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر ایک کو پیدائش سے پہلے شکم مادر میں، یعنی جب وہ اپنی ماں کے وجود کا حصہ ہے تو وہاں اسے اللہ کے حکم سے رکھا جاتا ہے 40 دن۔ 40 دن وہ وہاں نطفے کی شکل میں رہتا ہے شکم مادر میں۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ اتنی ہی مدت یعنی 40 دن وہاں وہ رہتا ہے علقہ، یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں۔ علقہ دم غلیظ، یعنی گاڑھا خون یا جمع ہوا خون۔ 40 دن ہی وہ وہاں علقہ یعنی جمع ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ گوشت کا لوتھڑا یعنی گوشت کا ایسا ٹکڑا کہ جو ابھی صرف گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، کہ اس میں کوئی ہڈیاں وغیرہ ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو یوں اس شکل میں وہ وہاں رہتا ہے۔ تو جب یہ مدت پوری ہو چکی تو اس کے بعد یہ کہ اس میں ہڈیاں وغیرہ یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے گویا اس کی جسمانی تخلیق تقریباً مکمل ہو گئی۔ پہلے 40 دن نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن علقہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں، اس کے بعد 40 دن مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں۔ 40 پھر 40 پھر 40، 3 مرتبہ 40، یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 120۔ 40 40 40 120 دن۔ 120 دن جب گزر چکے، یعنی کتنے مہینے؟ 30 دن کا ایک مہینہ، اور یہ کہ 30 چوکے 120، 4 مہینے۔ 4 مہینے جب اسے وہاں گزر چکے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے، جب یہ شکم مادر میں ہے، اپنی ماں کے وجود کا حصہ ہے، 120 دن اسے وہاں پورے ہو چکے، یعنی 4 مہینے۔ اب اللہ کے حکم سے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یرسل اللہ تعالی الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، تب اللہ وہاں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ وہاں اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے۔ جب 120 دن گزر گئے یعنی 4 مہینے، تب وہاں فرشتہ آتا ہے۔ ناظرین کرام، فرشتہ آتا ہے، کہاں سے آیا، کب آیا، کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو فرشتہ ہی آئے گا اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ سبھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ افراد خانہ ہیں، اس کے عزیز و احباب، اس کے بیوی بچے یا ماں باپ، بھائی بہن جو بھی ہیں، یا اگر ہاسپٹل میں ہے تو وہاں اسٹاف موجود ہے، ڈاکٹر ہیں، سبھی ہیں۔ فرشتہ کب آیا، کہاں سے آیا، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، لیکن یہ کہ فرشتہ آیا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ اور یہ کہ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ اس وقت کہ جب اس کی جان تمام جسم سے گزرنے کے بعد اس کے گلے میں آ پہنچی ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، حلقوم یعنی گلے میں اس کی روح، اس کی جان آ چکی ہے،
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت تم سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اللہ وہاں تم سے بھی زیادہ قریب ہے کہ اس کے عزیز و احباب وغیرہ سبھی وہاں موجود ہیں، اور ان سبھی کو اس سے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی روح نکلے چلی جا رہی ہے، کہ ارے کوئی اسے بچائے، اس کی جان نکلے چلی جا رہی ہے. اور یہ کہ وہ اس کی جان بچانا چاہتے ہیں، اسے بچانا چاہتے ہیں، انہیں اس سے بہت زیادہ محبت ہے، اسے بچانا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جان نکلی چلی جا رہی ہے، اور ان کے سامنے وہ بیٹھا ہے، وہ لیٹا ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ اس کی جان بچا نہیں سکتے. مجبور، اللہ کے حکم کے سامنے مجبور. تو فرشتہ آیا، کسی کو نظر ہی نہیں آیا. تو اسی طرح جب انسان کی ابتدا ہے، انتہا جب ہے، تب بھی فرشتہ آیا. اور جب ابتدا ہوئی تھی اس کی زندگی کی، جب روح پھونکی گئی تھی، تب بھی فرشتہ ہی آیا تھا، کسی کو نظر نہیں آیا. یہاں تک کہ بچے کی جو ماں ہے، کہ جس کے وجود کے اندر یہ پل رہا ہے، اسے بھی نظر نہیں آیا. لیکن فرشتہ کس طرح، یہ اللہ کی قدرت کہ فرشتہ وہاں آیا اور کیسے اس مقام تک پہنچا کہ جو مقام نظر ہی نہیں آ رہا، کہ وہ مقام جو کہ مخفی ہے، جو جسم کے اندر ہے، وہاں وہ فرشتہ پہنچا اور وہاں اس نے اللہ کے حکم سے اس بچے میں روح پھونکی. یہ ہے ہماری ابتدا، یہ ہے ہماری حیثیت. پہلے 40 دن نطفہ ہے، پانی کا ایک قطرہ، پھر 40 دن کیا ہے، علقہ ہے، جمع ہوا خون، پھر 40 دن مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، اور اس کے بعد یہ کہ فرشتہ وہاں آیا تھا ہمارے پاس، اس نے روح پھونکی تھی. جس طرح اس نے روح پھونکی تھی اسی طرح ایک دن آئے گا کہ جب وہ یہ پھونکی ہوئی روح واپس لینے کے لیے آ جائے گا، واپس نکال لے جائے گا یہ روح، اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اس حدیث کا بقیہ حصہ لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام ہم حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.